ونسلم على رسوله الكريم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بابو متا یصح سماع الصغیری باب ہے کہ کب صحیح ہوتا ہے سننا بچے کا حدیث کو، یعنی کتنی چھوٹی عمر کا بچہ حدیث سن سکتا ہے، یاد رکھ سکتا ہے، اس کی بات کو مانا جا سکتا ہے، اس کی حدیث کو معتبر سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں اگر بچہ ذہین فتین ہے تو اس کے بچپن کی حدیث کو ہی سمجھ کے اس پہ یقین کیا جاتا ہے۔ حدیث ایسی ہے کہ اس پہ اگر خبر واحد ہے تو اس پہ یقین ہے۔ قرآن پاک کی آیت کے بارے میں خبریں جو واحد ہے نا، ایک ہی خبر دینے والا ہے نا، تو اس پہ یقین نہیں ہوتا۔ لیکن حدیث کے متعلق بعض بچے بڑے ذہین فتین ہوتے ہیں نا، بچپن ہی سے بات کو سن کے بالکل یاد رکھتے ہیں، تو ایسا چھوٹا بچہ جو بھی ہے نا وہ حدیث جو ہے نا بتا سکتا ہے، سنا سکتا ہے، یا ہم اس سے سن سکتے ہیں۔ باب ہے کہ کب صحیح ہے سننا بچے کا حدیث کو۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شهاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ عن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال کا اقبلت راکبا، میں متوجہ ہوا اپنی سواری پر، علی حماریہ، میں متوجہ ہوا اپنی گدی پر سواری کر کے، ہمارن اتانی یہ گدی ہے، یعنی بالکل ابھی چھوٹے تھے نا تو ان کی متعلق حدیث ان کی قبول کی گئی نا۔ کہا میں متوجہ ہوا اپنی گدی پر سوار ہو کے، وانا یوم ایزن، اور میں اس وقت قد ناحست الاحتلام، تحقیق میں بلوغت کے قریب پہنچا ہوا تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ 13-14 سال میں بلوغت ہوتی تو 12 سال کا ہوگا، تحقیق میں بلوغت کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، نماز پڑھا رہے تھے بھی مینا مقام پہ یا مینا میدان میں، الا غیر جدار، دیوار کے علاوہ، فمررت بین یدی، پس میں گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے، بعض صف کے بعض حصے سے، وارسلت، اور میں نے چھوڑ دیا، الاتانی، اپنی گدی کو، ترتاؤ کہ وہ چارہ چرے، دخلت، میں داخل ہوا، فی صف میں، فلم ینکر ذالک علیہ، پس نہ برا جانا مجھ پر اس طرح کسی ایک نے گزرنے سے۔ اب یہ بالکل ابھی بچپن کے اندر ہیں تو اپنے حدیث بیان کر رہے ہیں، تو سننے والوں نے سنی ہے، یقین کیا ہے۔ اس میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہمیں ملا کہ اگر امام جو ہے نا وہ نماز پڑھا رہا ہے تو امام کے آگے سترا ہے نا، تو صف کے آگے سے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور صف کے آگے سے گزر کے نا کافی سارا، پھر میں نے اپنی گدی کو چھوڑ دیا اور میں صف میں ذرا جگہ ہوگی نا تو وہاں سے میں آ کے صف میں نماز میں کھڑا ہو گیا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بالکل چھوٹے تھے، بلوغت کے قریب تھے ابھی، تو اس عمر کی متعلق جو ہے نا کہ بچہ حدیث سن سکتا ہے یا بچے کی حدیث سن کے قبول کی جا سکتی ہے، تو یہ اس میں ہمیں دلیل مل گئی۔ بچہ اگر آگے سے گزر جائے نماز پڑھتے ہوئے تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے؟ یہ تو صف کی جماعت کی نماز ہے نا، کیونکہ امام جو ہوتا ہے نا وہ مقتدیوں کا سترا ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام کے آگے سترا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی جو صفیں اگر ان سے ہم گزر جائیں، مثال ہے کسی جامع میں نماز ہو رہی ہے تو وہاں تو عورت جو ہوتی ہے وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہوتی ہے، آگے تو نہیں کھڑی ہوتی، کیونکہ اس نے اپنے آگے سترا رکھا ہوا ہے نا۔ اگر ہم صف کے بعض حصے سے گزر جائیں تو نہ ہمیں کو گناہ ہوگا اور نہ نمازیوں کی نماز خراب ہوگی، کیونکہ امام جو ہے نا وہ مقتدیوں کا سترا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے نماز پڑھا رہے تھے، آپ کے آگے سترا تھا، تو اس طرح صف کے آگے سے گزرے ہیں عبداللہ، تو کہتے ہیں بلوغت کے میں قریب تھا لیکن مجھے کسی نے برا نہ جانا، کیونکہ اگر کوئی غلطی والا کام ہوتا شریعت میں اس سے منع کیا ہوا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تزکیہ نفس کرتے، اس کو بتاتے۔ لیکن اگر ہم گھر میں نماز پڑھ رہے تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ سترے کے بغیر نماز نہ پڑھیں۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے کہ اگر ہمیں نہ بھی ڈر ہو نا کسی نے ہمارے آگے سے گزرنا ہے تب بھی اس کا سترا ہونا لازمی ہے، اور سترا لازمی ہونا چاہیے، انسان کا احتیاط ضروری ہے۔ اس لیے جب مغرب کی سنتوں کے بارے میں ذکر آتا ہے نا تو آتا ہے کہ صحابہ کرام اتنی جلدی مسجد میں پہنچتے اور ستونوں کو سترا بنا لیتے اپنا، یعنی اگر میں کھلی جگہ پہ ایسے نماز پڑھنی شروع کر دوں تو آنے والا آئے، اور بعض دفعہ آنے والے جو ہوتے ہیں ان کو نہیں توجہ ہوتی، آگے سے گزر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ پریشان ہوتا آنے والا کہ میں گزروں کہاں سے، اس نے نماز شروع کر دی ہے، تو یہ ہماری غلطی ہے۔ نماز پڑھنے والے کو احتیاط چاہیے، یا تو ایسے نماز پڑھے کہ آگے دیوار ہے، کوئی چیز ہے جہاں سے کسی نے گزرنا نہیں، رستہ نہیں ہے، یا اگر اس طرح گزرنے والی کوئی جگہ ہے تو اپنے آگے سترا رکھ کے نماز شروع کرے۔
یہ نماز پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ سترے کا اہتمام کر کے نماز شروع کرے. اگر ایسا نہیں کرے گا گزرنے والا گزر جائے گا. اور آگے سے گزرنے والے کو تو گناہ اتنا ہے نا کہ اگر 40 سال تک بھی کھڑا رہے تو آگے سے نہ گزرے. اگر گناہ کو جانتا ہو کتنا گناہ ہے، کیونکہ نماز ٹوٹتی نہیں ہے، نماز ضائع نہیں ہوتی، لیکن اس کا اجر و ثواب منقطع ہو جاتا ہے، خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے. آپ نے سختی سے منع کیا کہ سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو. تو کہتے کہ میں صف کے آگے سے گزرا، مجھے کسی نے منع نہ کیا اور بلوغت سے پہلے ہی تھا، بالغ نہیں ہوا تھا. تو حدیث میری سنی گئی اور حدیث اس بچے کی بھی سنی گئی. اور یہ چھوٹا بچہ جو بلوغت سے پہلے امامت بھی کرا سکتا ہے، بے شک پیچھے نماز پڑھنے والے بڑے بڑے عمر کے بزرگ ہوں. لیکن حدیث نماز پڑھنے کے بارے میں یہ آتی کہ جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو، یا حدیثیں سب سے زیادہ یاد ہوں، یا اس نے ہجرت پہلے کی ہو، یا اگر ہر چیز کے اندر سارے برابر ہے، قرآن میں، حدیث میں، ہجرت میں، پھر دیکھا جائے گا کہ بزرگ کون ہے، بوڑھا کون ہے، وہ امامت کرائے. یہ سلمہ بن اکوا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہمارا جو ڈیرا تھا نا وہاں تھا جہاں سے مدینہ کے آنے والے لوگ بھی ٹھہرتے کنویں پر، اور مکہ سے آنے والے لوگ بھی ٹھہرتے. تو ہم اس ڈیرے پر تھے. لیکن جب مدینہ سے لوگ واپس آتے میں ان سے قرآن سن لیتا کہ پاک پیغمبر پر کتنا کتنا قرآن نازل ہوا ہے. یہ مستقل سلسلہ آنے جانے کا جاری رہتا ہے، ایک دوسرے ملکوں میں آنا جانا ایک راستہ ہوتا ہے نا. تو میں نے بہت سارا قرآن سیکھ لیا زبانی. لیکن جب مکہ فتح ہوا تو سردار جو تھے، میرا باپ بھی ان کے ساتھ چلا گیا، پاک پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی پورے قبیلے والوں کی طرف سے. تو آپ نے حکم دیا تم میں سے سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہے نا تمہاری امامت کرائے. اب انہوں نے آگے دیکھا قرآن تو کسی کو بھی زیادہ نہیں آتا تھا، اور کہتے مجھے بہت سارا قرآن یاد تھا، میں نے بڑے عرصے سے آنے جانے والوں سے قرآن پاک سن سن کے زبانی یاد کر لیا تھا. انہوں نے مجھے امامت کے لیے کھڑا کر دیا. 7 سال کی ان کی عمر ہے. لیکن کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا، پھر بڑی خوشی ہوتی اس میں کہ کہتے میرا کرتا اتنا چھوٹا تھا کہ جب میں جماعت کرا کے فارغ ہوا تو ایک عورت نے کہا کہ اپنے کاریوں کے کولے تو ڈانپ لو، اتنا چھوٹا کرتا پہنا ہوا ہے. کہتے ہیں مجھے انہوں نے کرتا خرید کے دیا، مجھے اس کی بڑی خوشی ہوئی. تو یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ اگر 6-7 سال کا بچہ ہے، قرآن اس کو اچھی طرح یاد ہے، باقی پریدی سے اس کو خبر ہے، یعنی پاکیزگی میں ہے، کوئی ایسی نہیں کہ اس کے اندر پریدی ہے، اس کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، تو وہ جماعت کرا سکتا ہے. اس طرح چھوٹا بچہ جو 4-5 سال کا ہے نا، وہ بھی مجھے حدیث آتی ہے کہ پاک پیغمبر نے ایک چھوٹے بچے کے منہ پہ نے ڈول سے کلی بھر کے منہ پہ پانی پھینکا. ایک مزاحیہ بات بھی ہوتی ہے کہ برکت پاک پیغمبر کی کلی کے اندر بھی برکت تھی. تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے وہ کلی بھی یاد ہے جو آپ نے میرے چہرے پر کی تھی. تو اس کی حدیث کو سنا، حدیث ہو گئی نا، سنا گیا نا اس کی بات کو. تو بہرحال یہ کہ چھوٹا بچہ جو ہے نا اگر وہ قابل اعتماد ہے، ذہین فتین ہے، تو وہ بھی حدیث سن سکتا ہے، اور اس کی حدیث اس سے بھی حدیث سنی جا سکتی ہے. اگر ہم سارے بڑی بڑی عمر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بچے نے ہمیں حدیث سنانے کی کوشش کی، ہم اس کو ڈانٹ نہیں سکتے، روک نہیں سکتے. اس کی حدیث اگر صحیح ہے، کیونکہ اس کی حدیث ہمیں سننی پڑے گی، یہ بچے کی حدیث سنی جا سکتی ہے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ جس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو تو سمجھ نہیں ہوتی آگے ہاں، سے گزرنا کہ نہیں. جو بچے بھی سمجھ ہے نا ان کے گزرنے سے نماز خراب نہیں ہوتی. تو جو بڑا بھی گزرے گا تو نماز بالکل مکمل ضائع نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہے کہ نماز کا خشوع خضوع ختم ہو جائے گا. لیکن جو چھوٹے بچے ہیں جن کو بھی سمجھ نہیں ہے، 2-3 سال کے ہیں، 4 سال کے ہیں، ویسے یہاں تک تو بچے کو سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر ہم اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو آگے سے نہیں گزرتے. اگر وہ بچہ گزر گیا لا علمی میں، بچپن میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں اسے سکھانا چاہیے، ہمیں اسے بتانا چاہیے، کیونکہ یہ دور سارا گزرا ہے پتہ ہے. لیکن جب بچے کو کہا جائے گا نا تو پھر وہ نہیں گزرے گا. اور بعض دفعہ دیکھا کہ کھڑا ہوتا بچہ، لیکن میں نے دیکھا اس معاملے کے اندر لڑکے جو ہے نا وہ ذرا شرارت کر جاتے ہیں کہ ماں نے منع کیا تو اب اس نے شروع کر دی، اب میں بھاگ کے آگے سے گزر جاؤں گا. تو ایسے حالات میں بچے کو سمجھایا جاتا ہے اور ماں کی نماز نہیں ٹوٹتی. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا ابو مسہر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني زبیدی عن زہری عن محمود بن الربی قال اکلت من النبی، یعنی کہتے ہیں اکلت، مجھے وہ اچھی طرح کلی یاد ہے، یا مجھے وہ اچھی طرح بات یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجّتن مجّہا بھی وجہی، کلی بھر کے ڈول سے آپ نے میرے چہرے پر ماری. وانا ابن 5 سنین من دلوین، دلوین میں نے ڈول ہے نا وہ میں نے پہلے کر لیا، یعنی ایک بچہ جو ہے نا 5 سال کا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اچھی طرح وقت یاد ہے کہ آپ نے کلی بھر کے ڈول سے میرے منہ کے اوپر ماری تھی. تو یہ برکت کی وجہ سے بھی ہے اور یہ ایک مذاق کا بھی طریقہ ہے. تو جیسے بچے کے منہ پہ ہم بیٹھا تو اس پہ پانی کے چھینٹے مار دیتی ہیں، اس طرح کئی چیزیں ہوتی ہیں نا.
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وضو کا پانی بھی بابرکت تھا، اور وضو کا پانی تو ویسے سبھی کے لیے ہے کہ نیک بندے کا وضو کا پانی ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بیماروں پہ ڈال سکتے ہیں، ہنڈیا میں ڈال سکتے ہیں، خود اگر پینا ہو تو کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کے پینے میں حکمت اللہ ہی جانتا، آپ کی سنت ہے کہ زمزم کا پانی آپ نے کھڑے ہو کے پیا، لیکن یہ نہیں کہ بیٹھ کے نہیں پی سکتے، زمزم کا پانی پی سکتے ہیں، بیماروں کے منہ میں ڈال سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ آپ کے پاس کئی اس طرح کیا ہے تو آپ نے وضو کیا، آپ نے پانی ان کے اوپر ڈالا، بیماری کی شکایت کی تو آپ نے پانی ان کے منہ پہ ڈالا، ان کے جسم پہ پھینک دیا، چھینٹے مار دیے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ لیکن وضو کا پانی سب کے لیے باعث برکت ہو سکتا ہے جو نیک بندہ ہو۔ تو یہ کر کے جو بات میں پھینک دی تھی ہاں جی، جیسے منہ میں انسان کلی پانی ڈالتا نا، پانی ڈال کے اس کے منہ پہ ڈال دی، تو یہ برکت کی شکل میں آپ نے ایسا کیا تھا۔ اور جس کے چہرے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا پانی آ جائے تو اس کے اوپر تو پھر اللہ کی رحمت ہی ہو جاتی ہے نا۔ لیکن یہ بچہ 5 سال کا کہہ رہا ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، تو اس کی حدیث کو امام صاحب نے بھی لکھ دیا اور قابل اعتماد سمجھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں سمجھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجّتن مجّا فی وجہی وانا ابن 5 سنین من دلوین، اس کلی کو جو آپ نے منہ کے اندر بھر کے میرے چہرے پہ ڈالی تھی اور میں 5 سال کا تھا۔ باب الخروجی فی طلب العلم، باب ہے نکلنا علم کے طلب کرنے میں۔ ورحلا جابر بن عبداللہ مسیرتن، ورحلا اور سفر کیا جابر بن عبداللہ نے، مسیرتن شہرن مہینوں کا سفر، الا عبداللہ ابن عبداللہ یعنی عبداللہ کی طرف، عبداللہ بن انیس کی طرف، فی حدیث واحد ایک حدیث سیکھنے کے لیے، یعنی جابر بن عبداللہ نے مہینوں کا سفر کیا عبداللہ بن انیس سے ایک حدیث سیکھنے کے لیے۔ اب کتنے اللہ کے احسان ہے کہ کتنی حدیثیں ہم سیکھ جاتی ہیں اور بڑا معمولی سا ہمیں اس میں کفت ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں کو حدیثوں کی قدر تھی، حدیثوں کی سمجھو کہ کتنی توجہ تھی ان کے دل میں کہ مہینوں کا سفر خالی پیٹ پیدل چل چل کے ایک حدیث سیکھ کے آتے تھے۔ حدثنا ابو القاسم خالد بن خلیج خالد بن خلیج قاضی ہمسو قال حدثنا محمد بن حرب قال الاوزاعی اخبرنا الزہری عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ بن مسعود عن ابن عباس، اور روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہو تمہارا بے شک جھگڑا ہو گیا ان کا، وہ حرب بن قیس، یعنی عبداللہ بن عباس کا اور حرب بن قیس بن حصن کا جھگڑا ہو گیا، الفزاری تھے، فی صاحب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں، یعنی ساتھی موسیٰ علیہ السلام نے کس کو ملنا تھا، کس سے علم سیکھنا تھا۔ وہ مرہ بہما ابی بن کعب، پس گزرے ان دونوں کے پاس سے ابی بن کعب، فدعوا پس بلایا ابی بن کعب کو عبداللہ بن عباس نے، فقال پس کہا انی تماریت انا و صاحبی حاذی فی صاحب موسیٰ، بے شک میرا میرے ساتھی سے جھگڑا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے متعلق، اللہ جی وہ جو سالا السبیلا، کہ اس سے ملاقات کرنے کا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے راستہ یعنی سبیل پوچھی تھی کہ کیسے مل سکتا ہوں اس شخص کو جس کا علم مجھ سے زیادہ ہے، کیسے مل سکتا ہوں میں اس کو، حل سمیتا کیا تو نے سنا ہے، یہ ابی بن کعب سے کہتے ہیں کیا تو نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یذکر شانہ کہ اس کے حالات کا ذکر کرتے ہوں، فقال پس کہا ابی نے نام ہاں، سمیت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یذکر شانہ ذکر کرتے ہیں اس کے حالات کا یا اس کی شان کا، یقول کہتے ہیں بینما موسیٰ فی ملائے من بنی اسرائیل، اسی دوران موسیٰ علیہ السلام فی فی ملائی من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سرداروں کے پاس تھے، اذا جاءہ رجل، جب آیا ان کے پاس ایک آدمی، فقال پس کہا اس نے حل تعلم احدا عالم منکا، کہ آپ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے، قال موسیٰ لا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے نہیں، فاوحا پس وحی کی اللہ تعالیٰ نے الہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، بلا کیوں نہیں عبدنا ایک بندہ ہمارا ہے، خضر جس کا نام خضر ہے، فسأل السبیل پس سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے، الہ الکیہ ہی اس کی ملاقات کے متعلق راستے میں، یعنی کون سا راہ اختیار کروں یا کون سا راستہ میں چاہوں کہ ملاقات کر لوں خضر سے، فجعل اللہ پس مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے لہو موسیٰ علیہ السلام کے لیے لہوتا آیتن مچھلی ایک نشانی، کہا مچھلی کو لے جاؤ جہاں دریا میں گم پائے گی تو وہاں وہ شخص تمہیں مل جائے گا۔ اب مچھلی کا دریا میں گم ہو جانا بھی عجیب و غریب ایک معاملہ تھا کہ کوئی بھی چیز پانی میں پھینکے تھوڑی دیر اگر نشان ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، پانی فوری طور پہ چھا جاتا ہے اوپر، لیکن جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے آرام کرنے کے لیے پتھر پر لیٹے اور خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ بنی ہوئی مچھلی اچھل کے ڈبے سے باہر نکلی ہے اور دریا میں چلی گئی، لیکن دریا میں روشن دان بن گیا ہے،
اور وہ نشان ختم نہیں ہوا تو عجیب لگا معاملہ کہ ایسا تو کبھی نہیں دیکھا، لیکن بھول ہی گئے بتانا، لیکن بلانے والا بھی شیطان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، پورا دن سفر کر کے بڑا تھک گئے اور کہتے ہیں لاؤ ناشتہ، صبح کا بہت برا حال ہو گیا ہے۔ تو آگے سے یوشع بن نون نے کہا کہ اوہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، آپ کو معلوم نہیں جب ہم وہاں آرام کرنے کے لیے ٹھہرے تھے تو مچھلی نے دریا میں عجیب و غریب خشک راستہ بنا لیا تھا، تو کہا وہی تو ہمارا ٹھکانہ تھا، وہاں سے تو ہم نے بیٹھ کے اپنے اس بندے سے ملاقات کرنی تھی جس کو اللہ نے مجھ سے زیادہ علم دیا ہے، تو آپ نے انہی قدموں پہ واپس لوٹ کے دیکھا تو خضر علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ خضر علیہ تھے۔ السلام جو ہے اللہ کے صرف نیک بندے تھے نا؟ بس بیٹا اس کے متعلق نا تفسیر قرآن والوں نے بڑا کچھ لکھا ہے، بلکہ انہوں نے تو اس میں بہت ساری دلیلیں دے کے کہا کہ وہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ فرشتوں میں فرشتہ وہ تھا جو مدبرات الارض پر ہوتا ہے، کیونکہ فرشتوں کے علم کا ہمیں نہیں پتا، اللہ نے چاہا تو فرشتوں نے پوری پوری بستی کو الٹا دیا، جو اللہ نے ان کو علم دیا وہ انسان کو نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات تو پہلے کہہ دی تھی جو تیرے پاس علم ہے، نہیں خضر علیہ السلام نے کہی تھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام جو آپ کے پاس علم وہ میرے پاس نہیں ہے، جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرشتے تو ہر وقت اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کا حکم لے کے آتے ہیں، جیسے اللہ کا حکم، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا حدیث جبرائیلی میں، جب کہا کہ جانتے ہو قیامت کب آئے گی، تو کہا جو سائل ہے مسئول سے زیادہ جانتا ہے، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، سائل جبرائیل علیہ السلام تھے اور مسئول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو بعض نے تو یہی کہا کہ وہ اللہ کے فرشتوں میں سے فرشتہ تھا جو مدبرات الارض پر مقرر کیا گیا تھا، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ اور تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی آتی، کیونکہ تینوں جوابوں میں یا تینوں سوال کر کے موسیٰ علیہ السلام نے ایک ظاہری انداز میں لگتا تھا کہ واقعی یہ خضر علیہ السلام سے غلطی ہو پا رہی ہے، کیونکہ جو کشتی تھی وہ ایک غریب لوگوں کی تھی، لیکن انہوں نے کرائے کے بغیر ان کو سوار کر لیا، اور جو موسیٰ خضر علیہ السلام تھے انہوں نے کشتی کو توڑنا شروع کر دیا، تو کہا کہ انہوں نے کرائے کے بغیر سوار کیا تو آپ نے ان کی کشتی توڑنی شروع کر دی ہے۔ اب حکمت کی بات کا تو اللہ نے بتایا تھا خضر کو کہ آگے چل کے ساحل پہ ایک جابر بادشاہ تھا، ہر صحیح سلامت کشتی کو چھین لیتا تھا، تو ان غریب لوگوں کی مزدوری ختم ہو جانی تھی نا، اس کشتی کو عیب دار کر دیا۔ اب چھوٹا سا ننھا سا بچہ بڑا ہی خوبصورت ہے، وہ کھیل رہا ہے بچوں کے اندر، اس کو پکڑا، اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ اب ظاہری سوال تو تھا کہ آپ نے اس جان کو قتل کیا، جس نے کسی کو قتل نہیں کیا، تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ تو کہا میں نے کہا نہیں تھا سوال نہ کرنا، پھر آگے چل کے بستی والوں سے کھانا مانگا ہے تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، لیکن دیکھا کہ ایک گھر کی دیوار گر رہی ہے، اس گھر کی دیوار مرمت کر کے صحیح کر دی، کہا اگر اس پہ آپ مزدوری لیتے تو ہم کھانا کھا لیتے، بھوک بڑی لگی تھی۔ تب بتایا کشتی کا حال اور کہا کہ بچہ بڑا ہو کے کافر بننا تھا، ماں باپ نے اپنے بچے کی محبت میں آ کے اپنے دین میں کمزوری کرنی تھی، اللہ نے فرمایا اس کو قتل کر دو، اس کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو میں نیک بیٹے بیٹیاں عطا فرماؤں گا، تو ایسا ہی ہوا تھا۔ اور دیوار کے نیچے یتیموں کا مال تھا، یتیموں کا خزانہ تھا، اور اگر دیوار گر جاتی تو بستی والوں نے یتیموں کا خزانہ سمیٹ لینا تھا، کیونکہ یتیموں کے ماں باپ نیک تھے اور ان کی دیوار مرمت کر دی۔ تو کہا یہ وہ خبریں ہیں کہ جو اللہ نے مجھے دی ہیں تجھے نہیں دی، اور پیغمبروں کا سب کا علم برابر ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے تو علم برابر ہوتا، اگر ویسے کوئی ولی ہوتے تو ولیوں کا علم کبھی نبیوں سے اوپر نہیں گیا۔ یہ بڑی دلیلیں دی ہوئی ہیں تفسیر قرآن والوں نے، اس کی دلیلیں ساری پڑھ کے تو یہی لگتا ہے کہ وہ اللہ کے فرشتوں میں فرشتہ تھا، جو زمین و آسمان کا نظام ہے نا، اللہ نے مدبرات الامر اس پہ مقرر کیا تھا، باقی آگے واللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے۔ بس بنا دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، یا موسیٰ علیہ السلام کے لیے مچھلی کا گم پانا نشانی، وکیلا کہا یا لہو موسیٰ علیہ السلام کو اذا فقدت الحوت، پس جب گم ہو جائے مچھلی یعنی دریا میں گم ہو جائے مچھلی، فرجی پس لوٹ آنا، فإنک ستلقاہ، پس بے شک ان قریب آپ اس یعنی اس بندے سے ملاقات کر لیں گے، یا اس سے ملاقات کر لیں گے جس کو علم تو اس سے زیادہ دیا گیا ہے۔ فکانا موسیٰ، پس تھے موسیٰ علیہ السلام یتبعوا اثر الحوت فی البحر، انتظار کرتے مچھلی کے نشان کا۔ فقال فتح موسیٰ علیہ موسیٰ، پس کہا اس نوجوان نے یعنی یوشع بن نون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ارائیتا کیا خیال ہے آپ کا، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم نے جگہ پکڑی ایک پتھر کی طرف، انی نسیت الحوت، پس بے شک میں بھول گیا مچھلی کا واقعہ سنانا، ما انسانی ہو الا الشیطان، نہیں بلایا یوشع بن نون کو مگر شیطان نے، ان اذکرہ، یہ کہ ذکر کرے اس کا۔ اب دیکھو یہاں بھولے تو شیطان کی طرف گیا نا، کیونکہ مشقت میں ڈالا شیطان نے، وہ نہیں چاہتا کہ بندہ جس مشن میں نکلا ہے اس میں آسانی سے اس کام کو پورا کر پائے، اور جب مشن سے آگے نکلے کتنی تھکان ہوئی، کتنی پریشانی پہنچی، ویسے سارے کام شیطانی ہوتے ہیں، تو شیطان کی طرف ہی یہ بات گئی۔
قال موسیٰ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کے لیے، ذالک ما کنا نبغی، یہی وہ جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے، فرتدا علی آثارہما قصصا، پس لوٹے وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر، فوجد خضر، پس پایا انہوں نے خضر کو، فکانا من شانہما، بس تھی شان اس کی یا تھا حال اس کا، ما قص اللہ، جو واقعہ بیان کیا یا قصہ بیان کیا. یہ جو قصص ہے نا، اس کا میں نے بھی باتیں ہیں، یعنی بے شک ہم پڑھ سکتے ہیں کہ بس لوٹے وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر آپس میں باتیں کرتے ہوئے. جب دو لوگ ہوں گے تو آپس کے اندر کوئی نہ کوئی بات تو ان کی ہو رہی ہوگی نا. پس پایا خضر کو، پس یہ ہے ان کا حال جس کا قصہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، یا واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، فی کتاب اپنے قرآن پاک میں. باب فضل من علم و علامہ، باب ہے فضیلت ہے علم سیکھنے والے کی اور علم سکھانے والے کی. کیونکہ جیسے آتا کہ میں اپنا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، کہ سب سے بہتر تو وہ جو سیکھے اور سکھائے. پہلے سیکھنا پڑے گا پھر سکھانا پڑے گا، نہ سیکھ کے ہم نے فارغ بیٹھنا ہے اور نہ سیکھنے کے بغیر ہم نے سکھانے بیٹھ جانا ہے، پہلے سیکھنا پڑے گا. باب ہے فضیلت ہے علم سیکھنے والے کی اور علم سکھانے والے کی. حدثنا محمد بن علائی قال حدثنا حماد بن اسامہ عن برید ابن عبداللہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ عن النبی، اور روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ، مثال اس دین کی کہ یا مثال اس علم کی جو بھیجا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ، من الہدا ہدایت سے، والعلم اور علم سے، کمثل غیث اس بارش کی مثال کی طرح ہے، لکثیرن جو موسلا دھار ہو، اصحاب ارضن پہنچے وہ زمین کو، فکان منہا نقیۃ پس ہو زمین میں سے ایک ٹکڑا بہت صاف ستھرا. نقیًا کا لفظی معنی چمکتا ہوا ہوتا ہے، یعنی اتنی زرخیز زمین ہو کہ وہ پانی قبول کر لے اور بہت زیادہ کھیتی باڑی پیدا کرے. پس ہو اس زمین میں سے صاف ستھرا ٹکڑا، قابلۃ الماء قبول کر لے پانی کو، فانبت الکلائی پس اگائے وہ سبزہ، والعشبہ الکثیر اور سبزیاں بہت زیادہ، وکانت منہا اجادب اور ہو اس میں سے زمین کا ایک ٹکڑا، امسکت الماء روک لے اپنے اوپر پانی کو، فقع اللہ بہ الناس پس فنفع اللہ بہ الناس پس نفع دے اللہ تعالیٰ اس پانی کے ساتھ لوگوں کو، فشاربوا پس پانی اسے پئیں، سکو اور پلائیں اپنے جانوروں کو، وزرعوا اور کھیتی باڑی کریں. وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اور پہنچے وہ پانی اس زمین کے ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑے کو، یعنی تیسری قسم کی زمین. انما ہی کیان بے شک وہ زمین بنجر ہے، لا تمسکو کہ یمسکو، لا تمسکو ماں نہ روکے اپنے پر پانی کو، لا تنبتو کلان اور نہ اگائے وہ سبزہ، فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ پس یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے سمجھ حاصل کی اللہ کے دین کے بارے میں، ونفع اور نفع دیا اس کو اللہ نے، بما بعثنی اللہ اس علم کے ساتھ کہ بھیجا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ، فعلما پس وہ علم سیکھ لے، وعلم اور علم سکھائے، ومثل من لم یرفع اور مثال اس شخص کی کہ نہیں بلند کرتا بذالک اس علم کو سیکھنے کے لیے، راسن سار اپنا، ولم یقبل خدا اور نہیں قبول کرتا ہدایت کو، ولم یقبل خد اللہ الذی ارسلت بہ اور نہیں قبول کرتا ہدایت کو وہ جو بھیجا مجھے اللہ نے اس کے ساتھ. یعنی اس کی مثال قرآن پاک میں بھی کئی جگہ پہ آتی ہے. زمین بھی تین قسم کی ہے، ایک وہ زمین جو زرخیز ہوتی ہے، بڑی خوبصورت زمین ہوتی ہے، مالک نے اس کو ہموار کیا، پانی دیا، بیج بویا، اس نے اللہ کے حکم سے اتنا غلہ پیدا کیا کہ مالک کا بیج بھی بچ گیا اور بہت سارا منافع ہوا. دوسری زمین جس پر پانی کے چشمے ہیں، دریا ہیں، نہریں ہیں، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا، اس زمین کو فائدہ نہیں ہوتا. تیسری قسم کی زمین نہ اس پر چشمہ ہے اور نہ وہ کچھ پیدا کر سکتی ہے، یہ بنجر زمین ہے. اور انسان بھی تین قسم کے ہیں، جس نے علم سیکھا آگے سکھایا، اس کی مثال اس زرخیز زمین کی طرح ہے، اور جس نے سیکھ کے لوگوں کو سکھایا خود اس نے فائدہ حاصل نہ کیا، عمل نہ کیا، بلکہ ریاکاری کے لیے، کاروبار کے لیے، دکھلاوے کے لیے، جو کچھ بھی اس کی نیت تھی، سندیں حاصل کی، شہرت حاصل کی، اس کو خود کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اور جس کو سکھایا اس کو تو فائدہ مل جائے گا. اور تیسری قسم کا انسان جس نے جانور کی طرح زندگی بسر کی، نہ اس نے سیکھا نہ اس نے سکھایا. کالا کہا ابو عبداللہ نے، کالا اسحاق کو کہا اسحاق نے، انا ابی اسامہ تک روایت اسامہ سے بیان کی، وکانا کا منہا طائفتن ہے اس میں سے ایک جماعت، وقبلت الماء قبول کیا اس نے پانی کو، قاعن یعنی ایک قاع زمین ایسی ہے
یا لوہ الماؤ کہ پانی اس زمین پر چڑھ جاتا. تفصیل بیان کی کہ ایک ٹکڑا زمین کا جس نے پانی کو قبول کیا، وہ زمین جو ہے نا وقع زمین ہے، پانی اس پر چڑھ جاتا ہے. وصفصفو، اور ایک زمین ایسی ہے المستوی من الارض، اس کو مصفصف زمین کہتے ہیں، جو زمین کے برابر رہتی ہے، یعنی نہ کچھ اگاتی ہے اور نہ اپنے پر پانی جمع کرتی ہے. بابو رفع العلم و ظہور الجہل، باب ہے علم کا بلند ہونا اور جہلیت کا ظاہر ہو جانا. وقال ربیعۃ لا ينبغي لأحد عنده شیء، اور کہا ربیہ نے نہیں لائق کسی ایک کے لیے کہ اس کے پاس کچھ بھی علم ہو. یزیع نفسہ، یہ کہ وہ اپنے نفس کو ضائع کر دے، یعنی جو علم اس کے پاس ہے نفس کو ضائع نہ کرے بلکہ خود اس پہ عمل کرے اور لوگوں کو بتائے. یہ اچھی بات نہیں، اس کی جہلیت نہ اس پہ غالب آ جائے. ہم کہتے ہیں نا پڑھا لکھا جاہل ہے، کہ تعلیم بھی اس نے حاصل کی، حفظ بھی کیا، حدیثیں پڑھی، لیکن کوئی اس کو فائدہ نہیں، صبغت اللہ والا رنگ تو چڑھا ہی نہیں ہے، اس کی عملی زندگی بالکل فیل ہے. یہ وہ شخص ہے کہ ضائع کر دے گا اپنے نفس کو. حدثنا عمران بن میسرۃ قال حدثنا عبد الوارث عن ابی التیاہ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں نشانی ہے، یرفع العلم، یہ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، اور جو ہے نا جہلیت یہ غالب آ جائے گی. یہ قیامت کی نشانیوں، لیکن آپ نے تفصیل بتا دی کہ علم اٹھا لیے جانے سے مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے دلوں سے علم چلا جائے گا، بلکہ یہ عالموں کی باعمل عالموں کی وفات ہے. اور دیکھو ہماری زندگی میں ہم نے اپنے زندگی میں بڑے بڑے سمجھو کہ باعمل عالم دیکھے، لیکن آگے ان کے بچوں میں یا آگے لوگوں میں اس طرح کا علم نہیں ہے، وہ تقویٰ نہیں ہے. جس طرح کہ نوح علیہ السلام کے دور کے 5 بزرگ وہ فوت ہو گئے، ان کے ساتھ ہی ان کا کیا کمال معاملہ تھا. تو بہرحال یہی کچھ دیکھا گیا ہے کہ علم کی نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے اپنا. قیامت کی نشانی یہ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم کا اٹھا لیے جانا یہ نہیں کہ علم دلوں سے اٹھ جائے گا، ورقوں سے اٹھ جائے گا، بلکہ جو عمل کرنے والے عالم ہیں وہ فوت ہو جائیں گے اور لالچی لوگ زندہ رہ جائیں گے. ویثبت الجہل، اور ثابت رہے گی جہلیت. وتشرب الخمر، اور پی جائے گی شراب. ویظہر الزنا، اور غالب آ جائے گا زنا. کتنے حالات ہمارے سامنے سب کچھ پورے ہو رہے ہیں. حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید نہیں ہے نا، جی عن شعبۃ عن قتادہ عن انس قال قال احدثکم حدیثا، ضرور میں تمہیں حدیث سناؤں گا ایک حدیث. لا احدثکم احد، کہ نہیں سنائے گا تم کو کوئی بھی وہ حدیث ایک من بعد، میرے سنانے کے بعد. سمیع تو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، ہوا فرماتے تھے من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے ایا قلہ العلم، یہ کہ علم کم ہو جائے گا. ویظہر الجہل، اور جہلیت ظاہر ہو جائے گی اور زنا بھی ظاہر ہو جائے گا. وتکثر النساء، اور زیادہ ہو جائیں گی عورتیں. ویقل الرجال، اور کم ہو جائیں گے مرد. حتی یکون ل50 امرأۃ القیمہ، یہاں تک کہ ہوگا 50 عورتوں کا ایک ہی قوام. الواحد، ایک ہی قوام، یعنی یہ بعض نے کہا ہے کہ جب امام مہدی کے دور میں وہ جنگ عظیم ہوگی نا، جس میں 100 میں سے ایک مرد بچے گا، وہ وقت ہے کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، ان کے خامد جو ہیں وہ جنگ میں شہید ہو جائیں گے. تو 50 عورتوں کا ایک قوام ہوگا، ایک ذمہ دار ہوگا. لیکن قیامت اس وقت قائم ہونے کی زمین پہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اور ہر طرف جہلیت اور شرک کا دور دورہ ہوگا. کم ہو جائیں گے آدمی، یہاں تک کہ ہوگا 50 عورتوں کا ایک ہی قوام. باب فضل علم، باب ہے فضیلت ہے علم کی. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر ان ابن عمر، بے شک عبداللہ بن عمر نے قال فرمایا، سمیت، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، ہوا فرماتے تھے، بینما انا نائم، اسی دوران میں سویا ہوا تھا. اتیت بقدح لبن، لایا گیا میرے پاس پیالہ دودھ کا. فشربت، پس میں نے دودھ پیا. حتی انی لارا الریا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا اپنے ناخنوں میں اس کی تر و تازگی کو. بعض کہتے ہیں نا، بعض دفعہ کہ ہم نے کھایا اور ہم سیراب ہو گئے، طبیعت فریش ہو گئی، جسم میں قوت آ گئی، ہمارا رونگٹا خوش ہو گیا. اس کی مثال ایسے ہی ہے. بس پیا میں نے یہاں تک کہ بے شک دیکھا میں نے اس کی تر و تازگی کو اپنے ناخنوں میں. یہاں دیکھا اس کی تر و تازگی کو. یخرجو
فی اظفاری میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، ثم اوتیتو پھر میں نے دے دیا وہ پیالہ دودھ والا، فضلی اپنا بچا ہوا دودھ کا پیالہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ قالو کہا سب بکرام نے، فما اولتہ پس آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالا آپ نے فرمایا العلم، خواب میں اگر انسان دودھ پیتا ہے نا تو یہ ایک علم کی علامت ہے، علم کی نشانی ہے، علم کا سمندر ہے، کیونکہ جہاں یہ اللہ کے گھر ہے نا وہاں سے انسان کو علم ملتا ہے۔ اگر کسی مدرسے میں کوئی انسان دیکھے کہ میں نے کسی کو دودھ پلایا، میں اس کو دودھ پلا رہی ہوں، ایک تو یہ کہ اپنے چست سے دودھ پلانا، یہ بھی اس کی تعبیر اچھی ہے، اس کی تعبیر میں بچوں کو علم سکھانا ہے، جیسے بچے ہمارے دودھ سے پلتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، یہ بھی تعبیر اسی طرف جاتی ہے۔ یا میرے پاس دودھ ہے، میں نے کسی کو پلایا ہے، تو وہ بھی علم کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم کی خدمت کرنے کا موقع دے گا۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے خوب سیراب ہو کے دودھ پیا، پھر باقی بچا ہوا دودھ میں نے عمر فاروق کو دیا۔ تو جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تھا، اس کے متعلق سارے ہی جانتے ہیں کتنا زیادہ ان کا علم تھا۔ شیطان وہ راہ چھوڑ دیتا ہے، ان کی زبان پہ اللہ قرآن نازل کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باب الفتیہ وہ واقف، باب ہے، لفظ فتیہ ہے نا، باب الفتیہ ہے، باب الفتیہ وہ واقف علی ظہر دابۃ او غیرہا، باب ہے فتویٰ دینے کے متعلق، اور وہ فتویٰ دینے والا اپنی سواری پر ٹھہرا ہوا وغیرہ، یہ اس کے علاوہ، یعنی فتویٰ دینے والا، کچھ سنانے والا، کوئی درس دینے والا، کوئی خطبہ دینے والا کسی چیز پر چڑھ کے سنائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدثنا اسماعیل قال کہ حدثنی مالک عن ابن شہاب عن عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقفا فی حجۃ الوداع، ٹھہرے حجۃ الوداع کے موقع میں، بھی منا مقام میں یا منا میدان میں، للناسی لوگوں کے لیے، یسألونہ لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے، فجاءہ رجل پس آیا آپ کے پاس ایک آدمی، وقالا پس کہا اس نے، لم اشعر میں مسئلے کو نہیں سمجھ سکا، فحلقت قبل ان اصبح پس میں نے اپنا سر منڈوا لیا اس سے پہلے کہ میں جانور ذبح کروں۔ سب سے پہلے کنکریاں مارنی ہوتی جمرہ عقبہ کو، پھر اس کے بعد اپنا احرام کھولنا، جانور ذبح کرنا ہوتا، پھر احرام کھولنا ہوتا، یہ ترتیب کے ساتھ کام ہے نا، پہلے کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد جانور ذبح کرنا ہے، پھر اپنا احرام کھولنا ہے۔ اس نے یہ کام، کئی لوگوں نے سوال کیا آگے پیچھے کیے، تو آپ سواری پر سوار تھے، آپ سے فتویٰ پوچھا گیا تو آپ نے اپنی سواری پر یعنی اونٹنی پر فتویٰ آپ نے دیا، تو ثابت ہوا کہ سواری پر بیٹھے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی ہم سے مسئلہ پوچھے، فتویٰ پوچھے، ہم فتویٰ دے سکتے، بھی کیا فتویٰ دیتے اس بارے میں، مجھ سے یہ کام ہوا ہے تو ہم اس سے بات کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنا سر منڈوا لیا اس سے پہلے یہ کہ میں نے جانور ذبح کیا۔ قالا آپ نے فرمایا اذبح، اب جانور ذبح کر لے، ولا حرج اور کوئی حرج نہیں، اگر مسئلے کی سمجھ نہیں ہے تو حرج نہیں ہے، ورنہ یہ سب چیزیں ترتیب سے سیکھ کے جانی چاہیے، کیونکہ اتنی رقم لگا کے حج کرنا ہوتا ہے نا، اس کے ارکان میں آگا پیچھا نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ فجا آخر پس آیا کہ دوسرا آدمی، فقالا پس اس نے کہا، لم اشعر میں نہ سمجھ پایا، فنحرت قبل ان ارمیا پس میں نے ذبح کر لیا اپنے جانور کو اس سے پہلے کہ رمی کیا میں نے جمرہ کو۔ کالا آپ نے فرمایا ارمی، اب رمی کر لے، یعنی اب کنکریاں مار لے، ولا حرج اور کوئی حرج نہیں ہے۔ قالا کا فما سئل النبی، یا کہا راوی نے، بس نہیں سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عن شیء کسی بھی چیز کے متعلق، قدیما ولا اخرا کہ اس نے کوئی کام پہلے کیا اور کوئی کام اس نے بعد میں کر لیا، پیچھے کر لیا، تو آپ نے فرمایا قالا اب کر لے، ولا حرج اور کوئی حرج نہیں ہے۔ بابو من اجاب الفتیا باشارہ الید والراس، باب ہے کہ فتویٰ دینے والا فتویٰ دے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ یا سر کے ساتھ، یعنی دور سے کسی نے پوچھا وہ ایسے کر دے یا ایسے کر دے، یا ہاتھ کے اشارے سے کہہ دے کہ نہیں یہ نہیں ٹھیک، یا کہہ کے کر لو ٹھیک ہے، تو ہاتھ کے اشارے سے بھی دور فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ باب ہے فتویٰ دینے کے متعلق کہ اشارے کے ساتھ یا ہاتھ کے اشارے کے ساتھ فتویٰ دیا جائے یا سر کے اشارے کے ساتھ۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس ان النبی، بشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سئیلا سوال کیا گیا حجۃ الوداع میں، فقال پس آپ نے فرمایا ذبحت ذبح کر، پس کہا اس نے ذبح کیا میں نے، قبل اس سے پہلے ان ارمیا یہ کہ میں نے جانور، یہ کہ میں نے جمرے کو رمی کیا۔ کالا آپ کہا فاو ما بیدہ، تو آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ کہہ دیا
ولا حرج کوئی حرج نہیں ہے. وقال اور کہا حلقت قبل ان اذبح کہ میں نے سر منڈوا لیا اس سے پہلے کہ میں نے ذبح کیا. فاوما بیدہ ولا حرج بس آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ کہہ دیا کر لے اور کوئی حرج نہیں ہے. حدثنا المکی بن ابراہیم قال کہا اخبرنا حنظلۃ عن سالم قال کا سمعت ابی ہریرہ عن النبی اور روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال فرمایا یقبض العلم قبض کر لیا جائے گا علم کو ویظہر الجہل اور غالب آ جائے گی جہلیت یا ظاہر ہو جائے گی جہلیت والفتنۃ اور فتنے یعنی فتنے بھی ظاہر ہو جائیں گے ویکثر الحرج اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا. قیلا کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما الحرج اور حرج کا کیا مطلب ہے. فقال تو کہا ہاں کذا اس طرح آپ نے بیدی اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا فحرفہا پس آپ نے اس کو ترچھا بنایا یعنی آپ نے اس کو ایسے کر کے کہا اپنے ہاتھ سے کہ تلواروں کے ساتھ گلے کاٹ دیے جائیں گے یعنی خون ریزی بڑی ہوگی. یہ آپ نے علامت بتائی تھی لیکن آپ نے فتویٰ اپنے بات کو وضاحت کو اپنے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ کیا تھا. جیسے آپ نے کہا کہ مسلمان آپس میں اس طرح مل کے رہیں جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایسے کر کے فرمایا کہ ایسے ایک جان ہو جاؤ. فرمایا ایک دن کا توڑنا آسان ہے ایک مٹھے کو توڑنا بڑا مشکل ہے. آپس میں اکٹھے ہو جاؤ. تو بعض معاملات میں جیسے جنوں کا آسمان پہ چڑھ کے جا کے باتوں کو سننا آپ نے اپنے بلشت کو اس طرح کر کے اشارے کے ساتھ فرمایا کہ اس طرح وہ آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں. تو ہم ایسی حدیثوں کو اپنے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ بھی بتا سکتے ہیں. بس کہا اس طرح اپنے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ فحرفہا بس آپ نے ترچھا بنایا اپنے ہاتھوں کو. کانہ یرید گویا کہ آپ کی مراد اس سے یہ تھی القتل کہ قتل عام ہوگا یعنی قتل بہت زیادہ لوگ ہوں گے. اب دیکھو کتنا قتل عام ہو رہا ہے. لوگوں کو انسانوں کو قتل کرنا یوں لگتا ہے جیسے ہم ایک چونٹی کو مار دیا ہے. اتنی بھی ٹینشن نہیں ہے. اس طرح قتل عام ہو رہا ہے اور قتل و غارت ہو رہی ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وحیب قال حدثنا ہشام عن فاطمہ عن اسماء قالت کہتی ہیں اتیت عائشہ آئی میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وحیہ. یہ نا اس حدیث کے متعلق ساری لمبی حدیث آ رہی ہے جو کہ سورج کے گرہن ہوتے وقت تھی. اس نے آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تھا کہ سورج کو گرہن لگا. یہ کہتی ہیں اسماء کہ میں عائشہ کے پاس ہی دیکھا تو سب نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کیا ہوا ہے کچھ ہوا. تو انہوں نے ایسے اشارہ کیا آسمان کی طرف کہ سورج کو گرہن لگا ہوا ہے. اس کے بعد کہتی میں نماز شروع کر لی. اب دیکھو یہاں بھی ایک کیسا پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو کتنا نماز پڑھنے میں شوق تھا یا کتنا اللہ کا ڈر تھا. اتنی گرمی ہے کہ گرمی سے غشی آ رہی ہے بے ہوشی ہو رہی ہے اور پھر نماز کے اندر پانی اپنے اوپر ڈال رہی ہیں لیکن نماز پیچھے پڑھ رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کہتی ہیں آئی میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہاں سید عائشہ رضی اللہ تو صلی نماز پڑھ رہی تھی. فقول تو بس میں نے کہا ما شأن الناس کیا حال ہے لوگوں کا. یعنی سارے مسجد میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں باقی سب نماز پڑھ رہے ہیں. دن کا ٹائم ہے یہ کیا ہوا کیونکہ سورج دن کو اس کو یہ گرہن لگتا ہے نا. کیا حال ہے یا کیا شان ہے لوگوں کی. فاشارت الی اسمائی بس سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا آسمان کی طرف انہیں ایسے کر کے. فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ اس وقت لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. فقالت پس کہا سبحان اللہ اللہ پاک ہے. قلت آیۃ یہ کوئی اللہ کی نشانیوں میں نشانی ہے. فاشارت براسیات پھر انہوں نے سر ہلا دیا نماز کے اندر ہی. پر اشارہ کیا نماز نفلی تھی نا. پر اشارہ کیا اپنے سر کے ساتھ عین نام یعنی ہاں. فقم تو پس میں بھی نماز میں کھڑی ہو گئی. حتی علانی الغشیو یہاں تک میرے اوپر یا غشیو میرے اوپر غشی غالب آ گئی. فجالت پس میں شروع ہوئی صبح علی راسی الماء اپنے سر پہ پانی ڈال رہی تھی. فحمد اللہ النبی فحمد اللہ النبی پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی. واسنا علیہ اور آپ نے اللہ کی ثنا کہی. قال کہا ما من شیء لم اکن اریدہ یعنی فرمایا آپ نے نہیں کوئی چیز یعنی نہیں دیکھی تھی میں نے کوئی چیز اس سے پہلے الا رأیتہم فی مقامی مگر مجھے اللہ نے اس مقام پہ دکھا دی. حتی الجنت والنار یہاں تک کہ جنت بھی دکھا دی اور جہنم بھی دکھا دی. جنت جہنم کے متعلق یوں آتا کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے بڑی لمبی آپ نے نماز پڑھائی کہ ایک رکعت میں سورۃ بقرہ کے مطابق آپ نے قرات کر لی. یہ ایک رکعت میں 2 رکوع 3 رکوع 4 رکوع تک بھی ثابت ہے. رکعت ایک ہے رکوع زیادہ ہیں اور سجدے 2 ہی ہیں اور رکعتیں 2 ہی ہیں یعنی رکعتیں 2 ہی ہیں سجدے 4 ہیں رکوع زیادہ ہیں. تو بہرحال آپ نماز میں نا کچھ جیسے آگے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں چیز کو. اس کے بعد نماز ہی میں آپ نا پیچھے زور سے پیچھے ہٹے. تو صحابہ کرام نے آپ کو نماز کے بعد پوچھا کہ آپ نے کیا پکڑنا چاہا تھا اور کس سے ڈر کے پیچھے ہٹے تھے.
تو آپ نے فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی، میں نے جنت میں انگوروں کا خوشہ دیکھا اور مجھے بڑا ہی اچھا لگا، میں نے آگے ہو کے خوشے کو پکڑنا چاہا گچھا، لیکن میں پکڑ نہ پایا۔ تو اللہ نے کہا اگر پکڑ لیتے تو قیامت تک لوگ کھاتے وہ ختم نہ ہوتا، جنت کے انگور ایسے ہی ہوں گے نا۔ جب میں پیچھے ہٹا مجھے جہنم دکھائی گی، اور وہ جنت سے خوبصورت میں نے منظر کبھی نہیں دیکھا اور جہنم سے کبھی میں نے منظر کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے اس طرح اس کی آگ لگی کہ غالباً میرے اوپر اس کا اثر ہو جائے گا، میں پیچھے ہٹا کے اس سے بچ جاؤں، اس کی گرمائی سے بچ جاؤں۔ یعنی آپ نے کہا کہ سب چیزیں مجھے اللہ نے دکھا دی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ میں کہتی ہوں LCD لگا دی ہوگی اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنے پنجابی زبان میں، جو کہ ہمارے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ LCD لگا دیں، جہاں بھی کوئی بندہ ہے نا جو کچھ کر رہا ہے ہم اس کو دیکھ پائیں گے۔ نہیں کوئی چیز کہ میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی مگر دکھا دی مجھے اللہ نے اس جگہ کھڑے ہو کے، یہاں تک کہ جنت بھی اور جہنم بھی۔ فاوحا الیہ، پس وہی کی اللہ نے میری طرف، انکم تفتون فی قبورکم۔ یہ حدیث بڑی ڈر والی ہے کہ آپ ہمیں کہ مجھے وہی کی کہ قبر میں انسان دجال کے فتنے سے بھی زیادہ آزمایا جائے گا۔ سیدہ اسماء فرماتے ہیں کہ جب آپ نے قبر کے فتنے میں کچھ باتیں کہیں تو صحابہ کرام اتنا روئے کہ ہچکی بن گئی، لیکن ان کی ہچکی کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے، ہلکی آواز کی وجہ سے مجھے سن نہ پایا کہ آپ نے کون سی بات بیان فرمائی تھی کہ سب لوگ رونے لگ گئے۔ لیکن جب یہ ساری مجلس ختم ہوئی تو میں نے کہا تیرے اوپر اللہ رحم کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ سب لوگ رونے لگ گئے؟ تو کہا آپ نے فرمایا تھا کہ قبر کے اندر انسان دجال کے فتنے سے بھی زیادہ آزمایا جائے گا۔ اس لیے ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں، دیکھو نا قبر کے اندر سوالوں کے جواب صرف انسان کے اپنے عملوں کی وجہ سے اور توحید کے عقیدے کی مضبوطی کی وجہ سے جواب آنے ہیں۔ جس طرح عمر فاروق نے ایک دن پاک پیغمبر سے پوچھا، سونے نبی جی بتاؤ نا، جس طرح ہمیں آج کل تقویٰ ہے، اللہ کی پہچان ہے، آپ کا پتہ ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے، قبر میں کیا ہمارے حالات ایسے ہوں گے یا کہ نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ایسے ہی حالات ہوں گے۔ تو کہا پھر میں نپٹ لوں گا آنے والوں سے، مجھے پتہ ہے میرا اللہ ہے، مجھے پتہ ہے میرے پاک پیغمبر میرے نبی ہیں۔ تو قبر میں سوالوں کے جواب انسان کی ثابت قدمی سے اس کو اللہ نے دلوانے ہیں، انسان کی اپنی کوشش سے نہیں دلوانے۔ مجھے کئی اپنی اس جامعہ کے اندر مائیوں کا، اماں جی کا پتہ ہے، کہتی اپنا باجی مجھے نا قبر کے سوالوں کے جواب سکھا دو۔ میں نے کہا قبر کے سوالوں کے جواب سیکھنے پر نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کو ایک ماننے پر آئیں گے اور پاک پیغمبر کی شریعت کی پیروی کرنے پر آئیں گے اور توحید کا عقیدہ مضبوط ہونے پر آئیں گے۔ اور جتنا تقویٰ مضبوط ہوگا اتنے قبر کے اندر سوالوں کے جواب مضبوط ہوں گے۔ لیکن آزمائش بڑی سخت ہے، ان منکر نکیر فرشتوں کے بارے میں کبھی تفصیل پڑھ لیں، اس قدر ڈراؤنی شکلیں، اس قدر ان کے رنگ سیاہ، اس قدر ان کی آواز جیسے بجلی گرجتی ہے۔ کبھی بجلی گرجے نا دنیا کے اندر، ہم بہت سارے لوگ بیٹھے لیکن ہم ڈر جائیں گی، اور بجلی نقصان بھی کر دیتی ہے، ان کی آواز بجلی کی طرح گرجے گی اور ان کی ڈراؤنی شکلیں، اور اس قدر ان کے متعلق، ان کی شکل کے متعلق آتا کہ یا اللہ ہم سے پردے میں رکھنا، ہم تو بڑے ہی کمزور ہیں، ہم تو کوئی جانور نکلا ہے بیٹھے بیٹھے تو ہماری جان نکل جاتی ہے اور ہم کمزوری کی وجہ سے چیخیں مار دیتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن جب کہتا ہے کہ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، مومن بندے کو دنیا کے اندر بڑے بڑی پریشانیاں، بڑے بڑے دکھ مصیبتیں آتے ہیں، لگتا ہے ڈول جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اللہ اس کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ وہ شریعت کو دیکھتا کہ نہیں میں نے صبر کرنا ہے۔ اسی طرح قبر کے اندر بھی اللہ سے دعا کہ یا اللہ ہمیں سوالوں کے صحیح جواب آ جائیں۔ لیکن پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے عذاب کے بارے میں علم ہو گیا تو آپ نے 4 چیزوں سے پناہ مانگے بغیر کبھی اتحیات نہیں ختم کی تھی۔ آتی ہے نا دعا والی، ہاں وہ پڑھا کرو، ضرور پڑھا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پس حکم کیا اللہ نے میری طرف، بے شک تم آزمائے جاؤ گے فی القبورکم، اپنی قبروں میں، مثلا و قریبی، یعنی یہ کہتے کہ مثل اور قریب پتہ نہیں کون سا آپ نے لفظ بولا تھا، لا ادری نہیں جانتی فاطمہ، ایہ ذالکا یعنی قبروں کے اندر تم مثل یا قریب، لفظ 2 ہیں، مثل کا معنی بھی وہی ہے اور قریب کا معنی بھی وہی ہے، لیکن یہ راویہ کو شک ہے کہ آپ نے مثل بولا تھا یا قریب بولا تھا۔ لا ادری میں نہیں جانتی، ایہ ذالکا کون سا لفظ آپ نے بولا تھا۔ قالت کہتی ہے اسماء من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے یقالو کہا جائے گا ما علموں کا بہذا الرجل، تجھے کوئی علم ہے اس آدمی کے متعلق، یعنی اس آدمی کے متعلق جو پاک پیغمبر کی طرف اشارہ ہوگا، اور اللہ کے رسول قبر میں حاضر نہیں ہوں گے، یہ ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، ان کی شریعت کی محبت ہے، جس وجہ سے قبر کے اندر مومن سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَ لیکن مومن، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ اب الموقن، اب یہ بھی راوی کہتا ہے کہ مجھے نہیں یاد کہ آپ نے مومن کہا تھا یا یقین کرنے والا کہا تھا، لا ادری ایہما میں نہیں جانتا، ایہما کہ کون سا لفظ آپ نے بولا تھا۔
قالت کہتی ہے اسماعی فیقولو پس کہیں گے مومن ہوا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جاءنا بالبینات والہدا آئے ہمارے پاس واضح معجزات کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، فاجبناہ بس ہم نے قبول کیا ان کی شریعت کو، واتبعناہ اور ہم نے اتباع کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہوا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثن 3 سوال کیے جائیں گے، فیقالو بس کہا جائے گا اس کو، ان 3 سوالوں کے جواب آ گئے نا، اب وہ کہے گا کہ یا اللہ دنیا کے اندر بھیجو مجھے، میں بتاؤں میرے جو پچھلے وارث تھے زبردست رو کے اپنا حال بگاڑ رہے تھے، اللہ فرمائے گا نم کا نومت العروس، جس طرح کہ پہلے دن کی دلہن سوتی تو سو جا، اب تجھے قیامت کو جگاؤں گا۔ پھر اس قبر کی زندگی میں، برزخی زندگی میں اس کو جنت دکھائی جاتی ہے اور کہتا ہے اللہ کب قیامت قائم ہوگی، میں اپنی جگہ کو چلا جاؤں، میرا گھر بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے۔ 3 سوال کیے جائیں گے، فیقالو پس کہا جائے گا نم صالحن سو جا تو صالح بندہ ہے یا نیک بندہ ہے، قد علمنا یعنی فرشتے کہیں گے ہم نے تجھے پہلے ہی پہچان لیا تھا، تاکہ ہم نے جان لیا، ان کنت لموقنا بہ بے شک تو ضرور یقین کرنے والا ہے، کیونکہ جو یقین کرنے والا ثابت قدم بندہ ہے نا، انشاءاللہ آنے والوں کے جواب آسان اللہ فرما دے گا۔ وہ امبل منافق ہو لیکن منافق اویل مرتاب یا شک کرنے والا، لا ادری میں نہیں جانتے، ایو ذالک یہ کون سا کلمہ آپ نے بولا تھا، یعنی منافق کہا تھا یا شک کرنے والا کہا تھا، اور منافق شک کرنے والا ہی ہوتا ہے، اس کے دل میں شک ہوتا ہے، وہ دل سے کلمہ نہیں پڑھتا، اور لیکن منافق یا شک کرنے والا لا ادری ایو ذالک میں نہیں جانتی کون سا کلمہ آپ نے بولا تھا، قالت کہتی ہے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیقول لا ادری سمیت الناس پس وہ کہے گا یعنی کہے گا ہاں لا ادری میں کچھ بھی نہیں جانتا، پر جس طرح لوگ کہتے تھے میں ویسے ہی کہہ لیا کرتا تھا، جب دل کے یقین سے کہا ہوتا تو اس کلمہ پڑھنے کا فائدہ اس کو قبر میں ملتا۔ نہیں جانتا سمیت تو میں نے سنا تھا ناسا لوگوں کو، یعنی بس کہیں گے وہ لا ادری سمیت الناسا میں نہیں جانتا سنا تھا میں نے لوگوں کو، یقولون شیئا وہ بھی کچھ اس طرح ہی کہا کرتے تھے، فقلت بس میں نے اس کے ساتھ دیکھ کے ایسا کہنا شروع کر دیا۔ بابو تحریز النبی باب ہے آمادہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی رغبت دلائی آپ نے ان کو، یعنی عمل کرنے پر یا دین سکھانے پر۔ باب ہے آمادہ کرنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وفد عبد القیس وفد جو عبد القیس کا تھا، الا ان یحفظوا الایمان والعلم اس بات پر یہ کہ حفاظت کرو اپنے ایمان کی اور اپنے علم کی، وہ یخبروا من ورائہم اور خبر دو ان کو جو تمہارے پیچھے تمہارے قبیلہ کے لوگ ہیں۔ وقال مالک بن حویرث نے کہا، مالک بن حویرث نے کہا لنا النبی فرمایا ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو آپ نے عبد القیس کا وفد جو آیا تھا نا ان کو آپ نے فرمایا ارجعوا واپس چلے جاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم اداس ہو گئے اپنے گھروں کی طرف جانا، ہمیں واپس چلے جاؤ الہ علیکم اپنے گھر والوں کی طرف، فعلموہم بس ان کو سکھاؤ جو تم نے مجھ سے سیکھا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ سیکھ کے آ کے نا، جیسے ہمارا ایک معمول ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ بچیاں کلاس سے جب کلاس ختم کر کے جائیں، اور ہماری بچیوں کو اتنا پتہ ہونا چاہیے ہم نے یہ ساری حدیثیں اور اپنا سبق اپنی امیوں کو جا کے سنانا ہے، تاکہ ان کی امیوں کا بھی ایمان تازہ ہو، اور جب بچہ سیکھ کے جائے گا استاد سے اس کو فکر ہوگا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو جا کے سنانا۔ وہ مائیں جو اپنے بچوں سے رات کو اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جاتی کہ بچوں آؤ سناؤ کیا تم نے سیکھا تھا آج اپنی کلاس سے، بچے کو فکر ہوتی ہے، جب بچہ اسٹڈی کرتا ہے اس کو اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے استادوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے بس وہ جانے ان کے بچے جانے، بچوں کی ماؤں کی اتنی ذمہ داری ہے کہ ان کو سبق یاد کرائیں، ان سے سنیں کہ بیٹا تو نے آج کیا پڑھا ہے، سنانا مجھے قرآن ذرا، ترجمہ کیسا پڑھا ہے، حفظ کیسا کیا ہے، ان کی سب کی سنیں، ان کا سبق سنیں، ان کا لہجہ دیکھیں، یہ ضرور ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ نے تعلیم دی کہ جا کے اب ان کو سکھاؤ، تو جب بچے سیکھیں گے پھر جا کے سنائیں گے تو ان کی دہرائی ہو جائے گی، ان کی اسٹڈی ہو جائے گی، ان کو بھی یاد ہو جائے گا، اور بہت سارے مسائل کا ان کی ماؤں کو پتہ چل جائے گا، اور دوسرا مائیں خوش ہوں گی کہ ہمارے بچے واقعی کچھ سیکھ کے آتے ہیں۔ واپس لوٹ جاؤ اپنے گھر والوں کی طرف، فعلموہم پس ان کو بھی سکھاؤ۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ عن ابی جمرۃ قال کنت اترجم بینا، یعنی کہتے ہیں میں ترجمان تھا بینا ابن عباس درمیان عبداللہ بن عباس کے و بین الناس اور درمیان لوگوں کے، کیونکہ بعض دفعہ بولی سمجھ میں نہیں آتی نا، جس طرح وہ ہرقل کا ترجمان تھا نا، تھا میں ترجمان درمیان عبداللہ بن عباس کے اور درمیان لوگوں کے، فقالا پس کہا ان وفد عبد القیس بے شک وفد عبد القیس کا اتن نبیہ
آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالا پس آپ نے فرمایا، من الوفد کون سا وفد ہے، اور من القوم یا کون سی قوم میں سے، یہ بھی راوی کو شک ہے کہ آپ نے وفد پوچھا تھا یا قوم پوچھا تھا، کہ تمہارا تعلق کس وفد کے ساتھ ہے یا تمہارا تعلق کس قوم کے ساتھ ہے۔ قالوا انہوں نے کہا ہم ربیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ قالا آپ نے فرمایا مرحبا خوش آمدید ہے بالقومی ایسی قوم کو، اور بالوفد یا ایسے وفد کو، غیر خزایا ولا ندامہ یہ رسوائی کے اور شرمندگی کے بغیر آیا ہے۔ یہ جو عبد القیس کا لشکر تھا نا یا جماعت تھی، یہ بغیر پکڑے قیدی بنائے نہیں بلکہ خود آپ کے پاس اسلام لانے کے لیے آئے تھے۔ تو آپ نے میں تمہیں کوئی شرمندگی نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی ذلت ہے کہ تم قیدی بن کے آئے ہو، پھر جا کے تم کو کلمہ پڑھا کے اسلام سکھایا ہے، وہ مسلمان ہو کے آئے تھے۔ قالو انہوں نے کہا انا ناتی کا من شقتی بعیدتی ہم آپ کے پاس بڑی مشقت والا دور سے سفر کر کے آئے ہیں، وہ بیننا بینک ھذا الحی اور درمیان ہمارے اور درمیان آپ کے کافروں کا قبیلہ ہے مزارہ جو مضر قبیلہ ہے، ولا نستطیع ان ناتیک اور ہم طاقت نہیں رکھتے یہ کہ آپ کے پاس آئیں۔ مضر قبیلہ ہمارے اوپر بہت سختی کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، لیکن یہ حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں ہر قبیلے پر لڑنا منع تھا، تاکہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، درمیان میں ذی الحج اور پہلے ذی-القعدہ اور بعد میں محرم ہے۔ ذی الحج کی حفاظت کو حج کرنے والوں کو 2 مہینے تحفظ کے لیے دیے گئے، ذی-القعدہ کا یعنی ذی-القعدہ میں آئیں، حج میں حج کریں اور محرم میں واپس چلے جائیں، اور رجب کا مہینہ شعبان سے پہلے ہے، اس میں وہ لوگ عمرہ کیا کرتے تھے۔ تو کہا ان مہینوں میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں، لیکن آپ ہمیں کو فائنل باتیں بتا دیں تاکہ ہم سیکھ لیں اور جا کے اپنے گمراہ لوگ کو سکھا دیں اور وہ بھی عمل کرے۔ آپ نے 5 باتوں کا حکم دیا اور 5 چیزوں سے آپ نے منع کر دیا۔ حدیث ہم نے کئی بار پڑھی ہوئی ہے۔ اور نہیں طاقت رکھتے یہ کہ ہم آپ کے پاس آئیں مگر حرمت والے مہینوں میں، فمرنا بامری پس آپ ہمیں حکم دیں دین کے معاملے کے متعلق، نخبر بہ من ورائنا ہم خبر دیں ان کی من ورانا اپنے پیچھے والے لوگوں کو، ندخل بہ الجنہ ہم داخل ہو جائیں اس دین کے حکم کے ساتھ جنت میں۔ ہمارا ہم پس حکم دیا 4 کام 5 نہیں، پس حکم دیا آپ نے ان کو باربعین 4 کام کرنے کا، ونہام اور منع کیا آپ نے ان کو ان اربع 4 کاموں سے۔ ہمارا حکم دیا آپ نے ان کو بالایمان باللہ وحدہ ایمان لے آؤ ایک اللہ کے ساتھ۔ کالا آپ نے فرمایا حل تدرون ما الایمان باللہ وحدہ کیا جانتے ہو کیا مطلب ہے ایک اللہ کے ساتھ ایمان لانے کا؟ قالوا انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم اللہ اس کا پیغمبر ہی زیادہ جانتا ہے۔ قال آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ یعنی یہ شہادتیں پڑھ لو، گواہی دینا یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللہ اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا، وَتُؤْتُوا الْخُمُسَ اور 2 دفن شدہ خزانے کا خمس حصہ، تمہیں دفن شدہ خزانہ ملے اس کا خمس حصہ جو ہے نا وہ تم جمع کرا دو بیت المال میں، کیونکہ جو زکوٰۃ ہے وہ 10واں حصہ اور 20واں حصہ ہے۔ وہ زمین جو پانی اللہ سے اس کو مل رہا ہے اس میں اس کی محنت کم ہوتی ہے، اس میں اسے زکوٰۃ زیادہ دینی ہوتی ہے۔ جس زمین کو خود سے پانی دینا ہے، ٹول سے پانی دینا، خرچہ آنا ہے، اس سے زکوٰۃ اس کی آدھی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ اور 2 الخمس من المغنم غنیمت کے مال میں سے 5واں حصہ، ونہاہم اور منع کیا آپ نے ان کو عن الدبائی کدو کے برتن سے، والحنطم اور یہ کیا نام ہے سبز لاکھ کے برتن سے، والمزکاتی اور جو یہ روغن والا برتن ہوتا ہے، یہ خاص قسم کے برتن تھے جن میں یہ لوگ شراب تیار کیا کرتے تھے۔ برتن پلید نہیں تھے لیکن آپ نے برتن بند کر دیے کہ ان کو تم نے استعمال نہیں کرنا تاکہ تمہیں برتن دے کے شراب کا شوق نہ پیدا ہو جائے۔ لیکن جب ان کا ایمان مضبوط ہو گیا تو آپ نے فرمایا برتن نہ کسی چیز کو حلال کرتا ہے نہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ برتن چھوڑ کے کسی اور برتن میں شراب پینا شروع کر دو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ برتن تمہارے اوپر حرام ہو گئے۔ لیکن آپ نے حکم کی مضبوطی کے لیے بعض دفعہ اس طرح کہا تھا، جیسے فتح خیبر کے موقع پہ، جنگ خیبر کے موقع پہ یہ گدھے کا گھریلو گدھے کا گوشت پک رہا تھا، ہنڈیا بھری ہوئی ابل رہی تھی، فرمایا اپنے گوشت کو گرا دو، ہنڈیا توڑ دو۔ لیکن جب صحابہ نے کہا اللہ کے سوچے اگر ہم گوشت ضائع کر دیں اور ہنڈیا کو مانج کے استعمال کر لیں تو فرمایا ہاں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں۔ تو آپ نے اپنے حکم کی مضبوطی کے لیے کہا تھا، جیسے آپ نے قبروں کے اندر جانے سے منع کر دیا،
تو اس کے بعد کہا تمہارا ایمان مضبوط ہو گیا، اب تم قبرستان میں جا سکتے ہو، فوت ہونے والوں کے حق میں دعا کر سکتے ہو، اپنی موت کو یاد کر سکتے ہو، اور اب یہ برتن استعمال کر سکتے ہو۔ تمہارے دلوں میں شراب کی مکمل طور پہ نفرت پیدا ہو گئی ہے، تو اب تم برتنوں کو استعمال کر سکتے ہو۔ کالا کہا شعبہ نے وربما بعض اوقات کالا آپ میں نکیرو، یہ نکیر برتن فرمایا تھا۔ نکیر یہ ہوتا ہے یہ لکڑی کے برتن کو کرید کر کے بنایا جائے، وربما اور بعض اوقات کالا فرما المکیر، یہ نکیر کا کبھی المکیرہ کہا۔ کالا کہا احفظوہ، حفاظت کرو ان حکموں کی، واخبروہ اور خبر دو تم من ورائکم ان کو جو تمہارے پیچھے لوگ ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ بس بعض دفعہ نا آنکھ کے آگے جالا زیادہ آ جاتا، لفظ نظر ہی نہیں